1400 برس کا عرصہ ہوا معراج سے آقا کو آئے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے، بہت ہلکے سے پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں بھول جاؤں تو آپ کو خبر نہ ہو۔ جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمیں پر اتر گئے ہوتے۔ وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نعت کا کلاسیکل ماحول بنا، روحانی ماحول بنا۔ دیکھیں یہ علماء، یہ مشائخ، یہ طلباء اپنی محبتوں سے جب نواز دیں تو مائک پر اگر کوئی گونگا آدمی بھی آ جائے اسے بھی کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، چہ جائے کہ اس پر یہ خوبصورت آواز ہے۔ محترم سلمان رضا کے بعد بھائی امجد رضا کلکتوی نے آپ سے ملاقات، آپ نے ان سے ملاقات، اس کے بعد آپ دیکھیں شاداب اوپیکر پورے ہندوستان پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب محترم بھائی نسیم سحر گیاوی جو گیا بہار کی بڑی تابندہ آواز، ان کے قریب میں جھارکھنڈ کا ایک بڑا خوبصورت لہجہ محترم بھائی ندیم رضا فیضی جھارکھنڈ موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، اس ملک ہندوستان کی مذہبی تقریب میں پڑوسی ملک نیپال کا ایک بڑا خوبصورت لہجہ وارد ہوا ہے، آیا ہے۔ میں اپنے پورے ملک کی طرف سے ثنا خان رسول محترم نور الہدا صاحب نیپال کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی ثاقب صاحب نے یہ کہاں سے اکٹھا کر لیا ہے، بڑی تقریزی کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور میرا دوست نہیں بلکہ میرا دل، میرا شعور، میری فکر، میرا محسن بھائی عاقب الہ آبادی تو یہاں پر بنفس نفیس میری پشت پناہی کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے، اسے آپ ملاقات کریں گے۔ میں پہلے گزارش کروں میری تنظیم کے وہ کارکنان جو 10 سال سے آقا کریم کے نام کی مجلس کو سجائے ہوئے ہیں، آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، کل میدان محشر میں آپ گواہی دیں گے۔ تو ہماری ان دوستوں کی خواہش ہے کہ ہم گل پوشی کر کے اپنے مہمانوں کو ہدیہ تشکر پیش کر دیں، تو 1-1.5-2 منٹ میں یہ بہت ہی معتبر کام ہے، ہو جائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ثاقب بھائی سے کہ اپنے تمام تر دوستوں کو لے آئیں، اپنے تنظیم کے ان کارکنان کو لے کے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہن لیجیے اور کچھ دیر پہنے رہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ دیر پہنے رہیے، مفتی زاہد بھائی میری گزارش ہے۔ جب مجھے پہنائیں گے تو میرے لیے چھوٹ ہے، لیکن آپ لوگ پہنے رہیے گا۔ ادھر دیکھیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں قاری صاحب، ان کو پہنا دیجیے۔ شاداب اوپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نسیم سحر گیاوی، محترم ندیم فیضی، نور الہدا صاحب نیپال، اور بھائی امجد رضا صاحب قبلہ کلکتوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھول زیادہ ہوں تو ان دوستوں کو پہنا دیجیے گا، زیادہ آپ لوگ حقدار ہیں۔ اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم لوگ کیا درختوں کی پتیوں کو نعتیں سناتے ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ سب کی آمد قبول فرمائے۔ پہنا دیں سب کو پیمان، اور کچھ دیر تک پہنے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ سرکار مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے امام التارکین، جب کوئی پھول وغیرہ کا نذرانہ گلے میں پیش کرے تو اسے کچھ دیر تک پہنے رہا کرو۔ ہر پھول کی پتی سے اللہ کے نبی کے پسینے کی مہک آتی ہے، یہ پتیاں نبی پر درود پڑھتی ہیں، درود پاک یاد دلاتی ہیں۔ آپ اس کو ریورس کر لیں، اور آپ بھائی یہ ہمارے مولانا انصار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں غوث پور شریف میں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے تبرک کے ظاہری طور پر یہ محافظ ہیں، ہر وقت اس بارگاہ میں جارو کشی کا شرف رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ٹکڑا جو بغداد کا ٹکڑا کہلاتا ہے غوث پور شریف میں، بہت سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں مدارپور کے، ہمارے حاجی صاحب وغیرہ، قاری صاحب وغیرہ، اور کھیتا سرائے کے تو اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کھیتا سرائے میں آج کوئی ہے کہ کوئی نہیں ہے، سب یہیں چلے جائیں۔ 35-40 کلومیٹر دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس جلسے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ بس نہیں ہو گیا بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اب آپ لوگ اوپر بیٹھ جائیں، اوپر بیٹھ جائیں، بالکل کوئی دقت نہیں، بیٹھ جائیں، بہت محنت کی ہیں آپ لوگ۔ اور بس میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تقریریں بہت ہوتی ہے، جلسے بہت ہوا کرتے ہیں، روزانہ پورے ملک میں 200، 250، 300 جلسے ہوا کرتے ہیں۔ اب کوئی اتنے جلسوں کو چھوڑ کر کے کسی ایک جلسے میں جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا فیصلہ اسے لینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حالات بڑے دیگرگوں ہو گئے ہیں، اب تو عالم یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور چائے خانے بھرے پڑے ہیں، مدرسے خالی ہیں، میکدے بھرے پڑے ہیں۔
گاؤں کی وہ پاکیزہ خانقاہیں جہاں ہمارے سر جھکتے تھے دل کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آج وہاں پر مکڑیوں کے جالوں نے قبضے کر رکھے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنے آنکھوں میں تازہ اخبار کو سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بدنگاہی، بد نظری، بد عہدی، بد اصولی کا ماحول گھر میں۔ ایک بات بتا دوں، اس کے بعد ایک دو تین شعر پڑھتا ہوں۔ میاں بیٹھے، اللہ کا احسان ہے کہ ایسی شخصیت کو بلا لیا آپ نے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 سال تک اگر اس قصبے میں جلسہ نہ بھی ہو تب بھی وہ گفتگو انشاءاللہ کافی رہے گی۔ اس جملے کی صداقت پر آپ یقین کریں گے جب تقریر شروع ہو جائے گی۔ مالک بن دینار ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور اسے ہم بالکل سائیڈ میں کر دیتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور اسے جرم نہیں مانتے۔ مالک بن دینار فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عالم دین تھا، اس کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے عورتیں اور مرد آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تقریر کر رہا تھا، وہ عالم دین، اور اس کا نوجوان بیٹا عورتوں کی طرف دیکھ کے آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ اور ابو ذر ایک کرب ہے، ایک المیہ ہے جو اس وقت آپ تک پہنچ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار کی وہ تقریر کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے نبی کی امت کا فرد عالم دین، اور اس کا جوان بیٹا خواتین کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ اور اس عالم دین کی اس پر نظر پڑی، اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بس کر بیٹا باز آ۔ جملہ سن لے، کیا کہا؟ بس کر بیٹا باز آ، بس اتنا کہا، سختی نہیں کی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بس جیسے اس نے جملہ ادا کیا اور خاموش ہوا، جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کا ایک پایا ٹوٹ گیا، وہ نیچے آ گیا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا، اس کا بیٹا میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی جا کے اس اپنی امت کے عالم سے کہہ دے تو نے اپنے بیٹے پر سختی نہیں کی، اب صبح قیامت تک تیری نسل میں کوئی صدیق پیدا نہیں کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی ہم جسے عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو شعور عطا فرمائے، ہماری زبان کو شعور عطا فرمائے، ہماری سماعتوں کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو خشیت الہی کی زنجیر میں قید کرے۔ آمین کہیے۔ اب وہ گفتگو ہو رہی، بہت ہو چکے، ہنسی مذاق کی محفلیں، وقت برباد کیا، راتوں کو برباد کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی ایسی گفتگو بھی ہو جاتی کہ ہماری آنکھ میں آنسو آتے، ایسا کوئی خطیب بھی آتا جو ہمارے دامن کو آنسوؤں سے تر کرتا، ایسی کوئی شخصیت بھی آتی کہ جس کے آنے سے زمین کا احترام آسمان بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج وہ شخصیت آ رہی ہے، سبحان اللہ کے لیے، جو آپ کی آخرت کی زلفیں سنوار دے گی، قبر کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل کر دے گی، آپ کی دنیاوی سوچ کو اخروی سوچ میں تبدیل کر دے گی۔ بس شہزادے غوث اعظم کے حضور پہنچے اور باتیں وہی ہوں گی جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جس کی زبان میں اثر ہوتا ہے تو اس لہجے کا دل پر بھی اٹیک ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس اس حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ اجازت ہے؟ یہ بتائیں کہ آخری صف تک جو لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کہ میری جو آواز ہے، میری آواز بہت صاف حضرات تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ بس اتنے بڑے مجمع سے ایک آدمی ذرا سے ایک نعرہ بلند کر دے، ایک نعرہ بلند کر دے، اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے دے، ایک نعرہ بلند کر دے۔ بہت بہت شکریہ، یہ بلٹ بڑا مضبوط ہے، شکریہ آپ میرے دوست کرام اور ثناءخوان رسول مداحان مصطفیٰ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، تنظیم کے افراد اور طلباء اور علماء اور مشائخ کو سلامت رکھیں۔ زندہ باد۔ بہت سارے مشاعروں کے جلسوں کے اعلانات ہیں، میں بھائی بعد میں کر دوں گا، اگر آپ کا حکم ہے تو میں کر دوں گا انشاءاللہ، بس ذرا سا مجھے مہلت دے دیں۔ آج کل حالات بڑے خراب ہیں ہندوستان کے، اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو اصول مصطفیٰ کی شاہراہ پہ نہیں گامزن کیا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی پلاننگ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے پامال کر دیا جائے کہ ایسا قانون نافذ کر دیا جائے پورے ملک میں کہ اگر انہیں چہرے پر داڑھی بھی سجانا ہو تو اس کے لیے پرمیشن لینے پر مجبور ہو جائے۔ مسلمانوں کے سامنے ایسے قانون بنا دیے جائیں کہ اگر ان کے ہم میتیں پڑی ہوں تو اسے دفن کرنے کے لیے انہیں پرمیشن لینا پڑے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں اگر با پردہ ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے نقاب اوڑھنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک مسلم پرسنل لا بورڈ کی مداخلت آپ نے دیکھی ہوگی۔ میں کہوں تو ایک شعر پڑھ دوں،
ان کے نام حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں لے کے کیا کریں گے؟ یہ اعظم گڑھ ہے اور میں آصف رضا ہوں، دونوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں لے کے کیا کریں گے؟ لیکن اگر شریعت پہ آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، سب لوگ محبت سے بول دیں۔ 25 سال پہلے آپ نے ایک غزل کا شعر سنا ہوگا اور آپ ہی نے مجھے بتایا، تب مجھے یاد ہے، ورنہ مجھے تو غزل کے اشعار کی دیواروں کا بھی علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے غزل کا شعر کہا تھا، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ اس نے 20-25 سال پہلے کہا تھا، پتہ نہیں کب حالات کیسے کروٹ بدلے تھے، اس نے کس زاویے سے شعر کہا، ضرورت کیوں پڑی کہ اخبار میں کیا جلی ہوئی لاشیں مسلمانوں کی نظر آئی تھی، اس نے یہ کہا، اگر خلاف ہے ہونے دو جان اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو تھوڑی ہے کہ زمین سن کر کے منصور عثمانی نے ایک شعر کہا تھا کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ ٹھیک، آپ کے لیے کچھ نیا نہیں ہے، میرے لیے بھی کچھ نئی بات نہیں ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے ہیں غریب نواز، ان کے لاڈلے بختیار کاکی، ان کے لاڈلے بابا فرید پاک پنی شریف لاہور، ان کے لاڈلے صابر پاک کی بشارت ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے سلسلے کے پیر کے مرید ہیں سید ہاشم قدوسی مراد آباد شریف۔ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ راحت نے کہا تھا اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، تو منصور عثمانی نے کہا تھا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ تو سید ہاشم قدوسی کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، قسم خدا کی محبت کرتے تو ثبوت دیجیے گا۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، ہماری نبی کے نام لیوا ہے۔ بھائی شکریہ، بھائی شکریہ، بھائی شکریہ، بھائی بہت بہت شکریہ۔ ارے انصار بھائی، ارے آپ کو پیروں کی مٹی دے دے گا۔ سبحان اللہ، ایک نعرہ ادھر سے بھی لگ جائے، ایک نعرہ ادھر سے بھی لگ جائے۔ ارے بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ مدینہ پاک کی زیارت کی دعا کر دیجیے گا، آپ کے دلوں میں عشق رسول ہے، محبت سے میرے دوستوں کا حکم ہوا۔ بھائی بہت بہت شکریہ۔ بس آخری موڑ ہے اور میرے یہ دوست حضرات مفتی زاہد بھائی وقت سے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ بس پھر سے پڑھنے کا حکم ہے، سن لیں تیزی کے ساتھ میں۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی راحت اندوری سے نکلی اور کہاں گئی؟ اور دہلی سے یہ زمین پہنچی مراد آباد شریف، اب یہ آخری زمین پہنچ رہی ہے فرحان دل مالیگاؤں تک۔ کیا کہا تھا ہاشم قدوسی نے؟ رسول پاک کے شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ تو فرحان دل مالیگامی کہتے ہیں زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ جہاں آپ خاموش ہوں گے وہیں مصرع کھڑا رہے گا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ اور خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔
کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں, اپنے دلوں کی چراغ کی لو کو تیز کر لیں, اپنی پلکوں کی کھڑکیوں کو کھول لیں, اپنے شعور کے دروازے کو وا کر لیں اور محبتوں کی شاہراہ پر غوث اعظم کی